السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، اور دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان سے ایک خطا ہو گئی، ایک غلطی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں نیچے بھیج دیا سزا کے طور پر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دعا سکھائی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو پہلی عبادت سکھائی وہ ایک دعا تھی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے اللہ نے کوئی گھڑی، کوئی لمحہ، کوئی وقت، کوئی سال، کوئی مہینہ مقرر نہیں کیا۔ جب انسان کا دل کرے، جو بھی ٹائم ہو، آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ آپ اٹھتے ہی دعا مانگیں، آپ سونے سے پہلے دعا مانگیں، یعنی آپ کسی بھی لمحے، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ پر اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر نگاہ دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی دعا پڑھا کرتے تھے۔ سونے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے، اٹھنے کے بعد دعا پڑھتے، باہر نکلتے گھر سے تو دعا پڑھتے، بازار میں جاتے تو دعا پڑھتے، دودھ پیتے تو دعا پڑھتے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا دعاؤں پر مبنی تھا۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں کس طرح مانگی ہیں، کس طرح دعائیں سکھائی ہیں صحابہ کرام کو، اور ہم کس طرح دعائیں مانگتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک یہ ٹرینڈ چل چکا ہے کہ ہم لوگ جب اللہ سے دعا کرتے ہیں کسی بھی معاملے کے بارے میں، کسی بھی تکلیف پریشانی کے آ جانے کے بعد جب ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو واسطے وسیلے دے کر دعائیں کرتے ہیں، یعنی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں، یا پیغمبروں کا، یا کسی بھی ولی کا، کسی بھی نیک انسان کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں۔ تو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کا صحیح طریقہ ہے کیا؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ اللہ نے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آیت نازل کر کے بتا دیا، کل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا۔ کل اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، انما ادعو بے شک میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پکارتا ہوں ربی میرے رب کو، ولا اشرک بہ احدا، اور اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی شامل شریک نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس آیت کو نازل کر کے تمام واسطے وسیلوں کا خاتمہ کر دیا، تمام واسطے وسیلے کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا۔ اللہ نے ہمیں جو قرآن میں دعائیں سکھائیں، جیسا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پیار محبت سے پالا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ معاف فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے اللہ ہمارے لیے اپنے پاس سے خاص امداد مقرر فرما۔ یعنی کہ آپ قرآن کی جتنی بھی دعائیں اٹھا کے دیکھیں گے وہ تمام کی تمام ڈائریکٹ ہیں، تمام وہ اللہ سے مانگی گئی ہیں بغیر کسی کا واسطہ وسیلہ دیے۔ اگر ہم احادیث میں جو دعائیں ہیں، جتنی بھی دعائیں ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں، جیسے آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں آپ پڑھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ پیتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ اس میں برکت دے، اس میں برکت ڈال اور ہمیں اس سے اور زیادہ عطا فرما۔ الغرض قرآن اور احادیث میں جتنی بھی دعائیں آئی ہیں تمام اللہم ربنا ربی سے سٹارٹ ہوتی ہیں۔ اللہ ہی نے سکھائی ہیں ہمیں
کہ جب بھی ہم اللہ سے دعا کریں ڈائریکٹ اللہ کو پکاریں، اللہ ہی سے مانگیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شامل شریک نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ واسطے وسیلے کا چیپٹر ہی کلوز کر دیا۔ سورہ جن میں ہی اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کی عبادت کے لیے ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، پس اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی شامل شریک نہیں کرنا۔ الغرض کہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارنا، کیونکہ پکار ایک عبادت ہے، دعا ایک عبادت ہے۔ آپ مزید بھی تحقیق کر سکتے ہیں، قرآن اور احادیث کی آپ دعائیں اٹھائیں، آپ کوئی بھی دعاؤں کی کتاب اٹھا لیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان کتابوں میں کسی بھی ایک دعا کے اندر کسی نبی، ولی، رسول، پیغمبر کا واسطہ وسیلہ نہیں ہے۔ یہ اللہ ہی نے ہمیں سکھائی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے کہ ہم نے جب بھی اللہ سے دعائیں کرنی ہے اللہ کو ڈائریکٹ پکارنا ہے، تنہا اکیلا پکارنا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شامل شریک نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو شراکت داری، حصے داری پسند نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّهُ مَن یُشْرِک بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے علاوہ اللہ جس کے جتنے چاہے گا گناہ معاف کر دے گا۔ تو بھائیو، یہ جو شرک ہے یہ بہت بڑی لعنت ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و ایمان میں رکھے کہ ہم اللہ سے شرک نہ کریں۔ احادیث میں 3 طرح کے جائز وسیلوں کا ذکر آیا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے، جیسا کہ قرآن میں بھی آتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اچھے اچھے سب نام اللہ ہی کے لیے ہیں، اس کو ان ناموں کے ساتھ پکارا جائے، جیسا کہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اللہ کو ان کے صفاتی ناموں کے ساتھ پکارا جائے۔ نمبر 2 یہ کہ کسی زندہ انسان کے ساتھ، کسی نیک زندہ انسان کے پاس جا کر اس سے دعا کروائی جا سکتی ہے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط ہو گیا تو انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، تو ان سے بارش کے لیے دعا کروائی گئی۔ اسی طرح تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی نیکی کی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ نیکی اللہ کے ہاں مقبول ہے، یعنی آپ کا دل اس پر مطمئن ہے، تو آپ اپنی اس نیکی کا اللہ کو واسطہ دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی انسان کا، کسی مقروض انسان کا قرض اتار دیا، تو اب آپ کو کوئی تکلیف آئی تو آپ اللہ سے یہ کہہ سکتے کہ اے اللہ، میں نے فلاں وقت میں تیرے فلاں بندے کا قرض اتارا تھا، اللہ اگر یہ نیکی آپ کے ہاں مقبول ہے تو اللہ اس نیکی کے عوض اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کو آپ اپنی نیکیوں کا واسطہ دے سکتے ہیں۔ یہ وہ 3 جائز طریقے ہیں جن کا احادیث میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی طریقے ہیں وہ خود ساختہ ہیں، جن کا حدیث سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں اس طرح کے طریقوں سے بچنا چاہیے۔